سیاہ رنگ کی گاڑی شاندار کوٹھی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ٹائروں کے چرچرانے نے ماحول میں اتنا شور پیدا کیا تھا کہ درختوں پر بیٹھے پرندے بھی شور مچاتے اڑ گئے تھے، مگر ان کے شور کی آواز اس دھماکے کی آواز میں دب گئی جو احسان خان زادہ نے گاڑی سے نیچے اترتے ہی اس کا دروازہ واپس مارتے ہوئے کیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے آپ کے ساتھ اندر نہیں جانا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں اس حسین و جمیل لڑکی کی کلائی جکڑ رکھی تھی جس کا دوپٹہ گاڑی میں کہیں گر گیا تھا۔ ریشمی زلفیں شانوں اور کمر پر بکھری ہوئی تھیں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں آنسو جگمگا رہے تھے اور چہرے پر گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ سرخی بھی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ تم اندر جاؤ گی یا نہیں، تمہارا مقام یہی ہے۔ کلائی سے پکڑ کر اسے گھسیٹتے اس نے سیاہ رنگ کا بڑا سا گیٹ عبور کیا تھا۔ وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح اس کے ساتھ گھستی چلی گئی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ خود کو خدا سمجھتے ہیں آپ، لیکن میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ صرف ایک غلطی نے مجھے آپ کے پھیلائے ہوئے اس دام میں پھنسنے پر مجبور کر دیا، لیکن میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی حلق کے بل چلائی تھی۔ گھر کی اندرونی سیڑھیوں پر قدم رکھتے احسان خان زادہ نے مڑ کر ایک کٹیلی نگاہ اس کی سالہ لڑکی پر ڈالی جس کی سفید رنگت میں گلابیاں گھلنے لگی تھیں، جس کی سنہری آنکھیں احسان خان زادہ کو اپنی طرف مڑتے دیکھ کر بے ساختہ جھک گئی تھیں۔ اس کی کشادہ پیشانی پر سلوٹیں پڑیں۔ آج تو یہ بے وقوفی کی ہے، آئندہ کے بعد اگر تم نے یہ بے وقوفی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس گھر سے قدم باہر نکالنے سے پہلے بھی 100 مرتبہ سوچنا، ورنہ جہاں کھڑی ہو یہیں پر تمہارا مقبرہ بنا دوں گا۔ وہ سرد کٹیلے لہجے میں بولا تھا۔ پلوشا کو لگا شاید اب وہ اس کی جان بخشی کر دے گا، مگر اپنا جملہ مکمل کرتے ہی وہ ایک دفعہ پھر اسے گھسیٹتے اندر کی سمت بڑھ گیا تھا۔ پلوشا کے لبوں سے سسکی نکلی۔ آس پاس گھومتے ملازمین مڑ مڑ کر اس منظر کو دیکھ رہے تھے، پر کسی آنکھ میں کوئی سوال نہیں تھا، کسی چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ احسان خان زادہ کے کسی عمل پر سوال اٹھانے کی جرأت کسی میں نہیں تھی۔ اپنی سیاہ شال کو ایک جھٹکے سے بائیں کندھے پر پھینکتے وہ ہنوز اس کی کلائی جکڑے آگے بڑھ رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ بری طرح سے لڑکھڑائی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، میں خود اندر چلی جاؤں گی۔ آپ کی بار وہ التجائی انداز میں بولی تھی، مگر احسان خان زادہ نے اس کے غصے کی طرح اس کی التجا کو بھی نظر انداز کیا۔ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو اپنی سمت کھینچتے وہ سیڑھیاں چڑھتا گیا تھا اور مجبوراً اس کے پیچھے اپنی سسکیوں کو دباتے پلوشا شفیق الدین بھی اسے اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا جو اتنی بری تھی کہ آج وہ اس درندہ نما شخص کے قبضے میں تھی۔ اپنی مرضی سے اس گھر سے باہر قدم نکالنے کی سزا اسے مل رہی تھی اور نہ جانے کتنی سزا مزید ملنی باقی تھی۔ دھار سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے احسان خان زادہ نے اسے اندر دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیدھا زمین پر جا گری تھی۔ سفید رنگ کا گھیردار فراق زمین پر پھیل گیا۔ کہاں گئی تھی تم؟ میں تم سے کئی بار پوچھ چکا ہوں، لیکن تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ اب اگر تم نے مجھ سے ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں کہاں گئی تھی تم؟ وہ گرجدار آواز میں بولتا ہوا پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ گھبرا کر ذرا سا پیچھے سڑکی، اس کا سانس بے قابو ہونے لگا تھا۔ سنہری آنکھیں خوف زدہ انداز میں احسان خان زادہ پر جمی تھیں۔ میں دوائی لینے گئی تھی ولید کے ساتھ، بابا جان کی دوائی لینے، وہ بامشکل بولی تھی۔ احسان خان زادہ کی بھوری آنکھوں میں اشتعال ابھرا۔ دوائی؟ اپنے بابا کی دوائی لینے کے لیے تم ولید کے ساتھ گئی تھی؟ اس کے انداز میں استہزا تھا۔ پلوشا نے بے بسی سے اپنا سر جھکایا۔ ہاں، میں ان کی دوائی لینے گئی تھی، اور یہ دوائی تم بھیجو گی کیسے اور کہاں بھیجو گی؟ کس پتے پر بھیجو گی؟ کیونکہ تمہیں تو یہ تک نہیں پتا کہ تمہارا باپ ہے کہاں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب کی بار وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں طنز کی گہری کاٹ تھی۔ پلوشا نے تڑپ کر اپنا سر اٹھایا۔ ہاں، میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ انہیں آپ نے چھپا دیا ہے، انہیں آپ نے غائب کر دیا۔ نہ جانے وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، جن کی وجہ سے میں آپ کے دروازے پر مدد کی بھیک مانگنے آئی تھی، جن کی وجہ سے آج میں آپ کی اس محل نما زندان میں قید ہوں۔ اپنے آپ کو اس بدترین زندگی کے لیے پیش کرتے وقت میں نے آپ کے سامنے صرف ایک شرط رکھی تھی، اور آپ نے میری وہ شرط تک منظور نہیں کی۔
میرے بابا بیمار ہیں، مر جائیں گے وہ اگر انہیں وقت پر دوا نہیں ملی۔ وہ پیسے، وہ رقم جو آپ نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ آپ نے مجھے نہیں دی، بس مجھے قید کر کے یہاں اس شاندار محل میں رکھ دیا ہے۔ کتنے ظالم ہیں آپ۔ وہ یکدم گویا پھٹ پڑی تھی۔ احسان خان زیادہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ سامنے موجود لڑکی کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ آج سے پہلے اس نے اس کے منہ سے چند جملوں کے علاوہ کچھ جملہ سنا جو نہ تھا، مگر لہجے کی یہ کاٹ الفاظ کا یہ چناؤ اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ جیسے بپڑی ہوئی شیرنی لگ رہی تھی جو کسی بھی قیمت پر آج جھکنے والی نہیں تھی۔ وہ گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ تمہارے بابا جان کہاں ہیں، نہ ہی میں تمہیں تمہارے وہ 50 لاکھ روپے دینے والا ہوں جس کے عوض تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں، البتہ میں تمہارا کافی کچھ بگاڑ سکتا ہوں۔ آج کے بعد اگر تم مجھے کسی بھی ایرے غیرے کے ساتھ منہ اٹھا کر گھر سے باہر جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اپنی شال کو کندھوں پر درست کرتے وہ انتہائی پر اعتماد انداز میں بولا تھا، یوں جیسے اسے سامنے موجود لڑکی کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ پلوشا نے بے بسی اور بے یقینی سے سامنے کھڑے اس پتھر دل شخص کو دیکھا جو عمر میں اس سے 9-10 سال تو بڑا تھا ہی، لیکن اس کے پاس دل نہیں، گویا کوئی پتھر تھا جسے نہ تو آنسو پگھلا سکتے تھے اور نہ ہی کسی کی التجا۔ آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو بڑے دھکیلتے وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی۔ میرا اور آپ کا یہ سودا نہیں ہوا تھا، جو سودا ہوا تھا اسے پورا کریں۔ مجھے بتائیں کہ میرے بابا کہاں ہیں، مجھے میری رقم دیں، اور تب میں خاموشی کے ساتھ وہ سب کچھ کروں گی جو آپ کہتے ہیں، ورنہ میں یہاں سے بہت جلد بھاگ جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی تھی، لہجہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جو پلٹ کر دروازے کی سمت جا رہا تھا اس کی بات پر تیزی کے ساتھ پلٹا۔ اس کے چہرے پر جو چند لمحے پہلے تاثر تھا وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ بھوری آنکھیں لو دینے لگی تھیں، لب بھینچے وہ چند قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا؟ میں کون ہوتا ہوں؟ تم پر یا تمہارے متعلق فیصلے کرنے والا؟ کاغذ کا وہ ٹکڑا جس پر تم نے اپنی مرضی سے دستخط کیے تھے اسے نکاح نامہ کہتے ہیں، اور اس نکاح نامے کے مطابق تم میری منکوہ ہو۔ ہاں بیوی، تمہیں میں نے اب تک اپنی نہیں بنایا، یہ میرا احسان ہی ہے کہ میں سودا پورا ہونے سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری حرکتوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تمہیں اپنی طاقت کے بارے میں بتا دوں۔ میں جرم پر معافی کا نہیں بلکہ سزا دینے کا قائل ہوں، اور تمہارا تو معافی مانگنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تم تو سزا کی اچھی خاصی حقدار ہو۔ وہ اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ ختم کرتا عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پلوشا کی دھڑکنیں گم ہونے لگیں، نفرت، غصہ، بے بسی میں ڈھلنے لگی، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بکھرنے لگے تھے۔ سنہری آنکھوں پر لگی پلکوں کی گھنیری بار کو چپکا کر اس نے احسان خان زادہ کو دیکھا۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، نفرت ہے مجھے آپ سے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ احسان خان زادہ کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب کون کافر یہاں سے جا رہا ہے؟ تم نے مجھے تو یاد دلا دیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے ڈیئر، اور تم نے آج ولید کے ساتھ جا کر میرے اعتبار کو توڑا ہے۔ جو وارننگ میں نے تمہیں دی تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے، اب نتیجہ بھگت لو۔ اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی گردن کے قریب بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ پلوشا کا چہرہ خود بخود اوپر کی سمت اٹھا، اس نے بے بسی سے اپنی پلکیں میچ لی تھیں۔ وہ آہستگی سے اس کے چہرے پر جھکا تھا، اس کی بھاری گرم سانسیں پلوشا کو اپنے چہرے پر ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ خدا کے لیے اتنا ظلم کرتے ہوئے دل نہیں کامتا آپ کا؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ احسان خان زادہ نے دھیرے سے اس کی لرزتی پلکوں کو اپنی انگلی کی پور سے چھوا۔ نہیں، بالکل نہیں، اپنا رشتہ مضبوط کرنے میں بھلا شرم کیسی؟ اس کے لہجے میں ڈھیروں اطمینان تھا۔ پلوشا کو اپنی گردن کے گرد کوئی شکنجہ تنگ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ آزادی کی خواہش میں وہ کس زندان میں آ کر پھنس گئی تھی اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ احسان خان زادہ کی گرفت اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ یہاں جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ مقصد تو پورا ہو نہیں سکتا۔ ہاں البتہ وہ اپنی عزت، اپنی زندگی، سب کچھ گنوانے والی تھی۔
سسکتے ہوئے اس نے آخری دفعہ احسان خان زادہ سے التجا کی تھی، لیکن اب وہاں اس کے التجائیں سننے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ کمرے میں تاریکی بڑھتی جا رہی تھی اور اس تاریکی میں صرف پلوشا کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے جب اس نے پلوشا کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ میں جا رہا ہوں، اب کی بار کسی ایرے گہرے کے ساتھ گھر سے باہر مت نکلنا، اور آئندہ میں تمہارے منہ سے صرف ولید نہ سنوں۔ ولید بھائی کا کرو، سنجیدہ آواز میں کہتے وہ صوفے پر پڑے اپنی شال اٹھا کر کندھے پر ڈالتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ پلوشا نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے گم ہوتے سراپے پر ڈالی۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کرتا احسان خان زادہ سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا جب نیچے سے اوپر آتے ولید سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر ایک دفعہ پھر بل پڑ گئے تھے۔ اوپر کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آواز میں خود بخود سختی امڑ آئی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے خود سے 5 سالہ چھوٹے سوتیلے بھائی کو دیکھ کر آج سے پہلے وہ کبھی یوں سخت نہیں ہوا تھا۔ میں پلوشا کے کمرے میں جا رہا ہوں، اس نے کہا تھا کہ اسے مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج شام میں بھی وہ میرے ساتھ باہر گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ کوئی ضروری کام ہے، مگر راستے میں ہی آپ نے ہمیں دیکھ لیا اور ہمیں واپس لے آئے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ حیرت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ احسان خان زادہ نے خاموش نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے اپنے سوتیلے بھائی کا جائزہ لیا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا 22-23 سال کا کوئی بے فکرہ نوجوان ہو سکتا تھا۔ یونیورسٹی میں بڑھتا ہوا، خوش شکل خبرو لڑکیوں کو اپنی جانب جلد راغب کر لینے والا۔ پلوشا اپنے کمرے میں نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اس سے دور رہو۔ وہ زیادہ دن یہاں نہیں رہنے والی، جلدی میں اس کا بندوبست کہیں اور کر دوں گا، 2 ٹوک انداز میں کہتے وہ کندھے پر اس کا ہاتھ رکھ کر اسے سیڑھیوں سے نیچے واپس لے آیا تھا۔ ولید نے حیرت سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا جو روز بروز کسی مشکوک ہوتا جا رہا تھا۔ کیا بات ہے لالا، یہ لڑکی آخر ہے کون؟ کچھ روز پہلے آپ سے کوٹھی میں لے آئے تھے اور آپ نے کہا کہ آپ کی کسی دوست کی بہن ہے، مصیبت زدہ ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، لیکن نہ تو آپ ہی اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں اور نہ وہ خود۔ ہاں البتہ وہ ہر وقت یا تو روتی رہتی ہیں یا پھر پریشان رہتی ہیں۔ ولید کی بات پر احسان خان زادہ نے بمشکل اپنے آپ کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ میں نے کہا نا تم مجھ سے دور رہو، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومو پھرو، یہ سارے معاملات میں خود ہی دیکھ لوں گا، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا تھا۔ ولید چند لمحے حیرت سے احسان خان زادہ کو دیکھتا رہا اور پھر کندھے اچکاتا کوٹھی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے لیے انجوائمنٹ کے کئی طریقے تھے۔ احسان خان زادہ نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ سیڑھیوں سے اوپر ڈالی تھی جہاں اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس پر نظر رکھو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ مجھے گھر سے باہر جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے، لیکن تم لوگوں کی موجودگی میں وہ ایک اور دفعہ گھر سے باہر نکلی تو تم سب کی جان لے لوں گا۔ وہ ملازمین کو سرد انداز میں وارننگ دیتے ہوئے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر اتنا تو طے تھا کہ جو کچھ بھی کر رہا تھا اس کے سارے سرے پلوشا کے ساتھ جڑتے تھے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر بیڈ کے بیگ کے ساتھ ٹیک لگائے روتی رہی تھی اور پھر روتے روتے تھک گئی تو خود ہی اپنی بکھرے وجود کو سمیٹتے ہوئے اٹھ کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ دسمبر کی سخت سردی میں بھی وہ ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ آنسو بہا بہا کر اس کی سنہری آنکھیں تھک چکی تھیں، تو وہ شاور لے کر واش روم سے باہر نکل آئی۔ رات گہری ہونے لگی تھی۔ اس نے کمرے میں چند مدھم بتیوں کے سوا کوئی لائٹ نہ روشن کی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ چند لمحے تک اپنے عکس کو ایک ٹک دیکھتی رہی۔ لمبی سنہری آنکھیں، اٹھی ہوئی ستواں ناک، سرخ لبوں کا خوبصورت کٹاؤ، سنہری آنکھوں پر جمی گھنی پلکوں کی چادر اور کمر تک آتے لمبے ریشمی بال جن میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں آپ کو بچانے کے لیے اس دلدل میں آئی تھی بابا جان، آپ کہتے تھے کہ پورے گاؤں میں مجھ جیسی خوبصورت لڑکی اور کوئی نہیں ہے، اور دیکھیں آج میرا حسن ہی میرے لیے وبال جان بن گیا۔ کاش وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، کاش اس روز میں حویلی گئی نہ ہوتی۔ وہ بے بسی سے اپنے عکس کو دیکھتے سوچتی جا رہی تھی۔ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، بس صرف 1 ہفتہ پہلے جب اس نے کالج میں 12ویں کا امتحان پاس کیا تھا، وہ گھر واپس آئی تو اس کی آنکھیں نئے خوابوں کے جذبوں سے چمک رہی تھیں۔ بابا جان، میرا بہت اچھا گریڈ آیا ہے،
اب مجھے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، گاؤں کا چودھری بھی نہیں، جسے لڑکیوں کے پڑھنے پر بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ وہ چاٹ بھری آواز میں شفیق صاحب کے برابر آ کر بیٹھی تھی، جو اپنی چارپائی پر گمسم سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک پل کے لیے پلوشا کو حیرت بھی ہوئی۔ اس وقت وہ عام طور پر اپنے کام پر ہوتے تھے، زمین کے اس ٹکڑے پر جہاں سالوں سے وہ فصل بو رہے تھے، جس کا 90% منافع ہر سال چودھری آرام سے بٹور لیتا تھا۔ آگے کی پڑھائی کے خواب چھوڑ دے پلوشا، میرے پاس اب اور پیسے نہیں ہیں۔ جو کچھ جمع پونجی تھی میں نے 12 تک تجھے تعلیم دلوائی، اب تو شاید میں تیرے آنے جانے کے لیے تانگے کا کرایہ بھی نہ دے پاؤں۔ وہ بھاری آواز میں بولے تھے۔ پلوشا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سال تو آپ کی زمین آزاد ہو جائے گی نا، پھر فصل کا سارا منافع آپ کو ملا کرے گا۔ وہ پیسے تو اچھے خاصے ہوتے ہیں، ہر سال چودھری وہ رقم لے لیتا تھا، لیکن اس سال تو آپ کا قرضہ پورا ہو گیا نا۔ وہ امید اور ناامیدی کے درمیان ڈولتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنے باپ کے خوفزدہ اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ نہیں، قرضہ ختم نہیں ہوا، شاید میرا حساب غلط تھا۔ چودھری کے پاس گیا تھا آج میں، لیکن چودھری کا کہنا ہے کہ سود لگتے ہی اب قرضہ بڑھ کر پورے 50 لاکھ تک پہنچ گیا۔ اتنا قرضہ تو میں پوری زندگی میں بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن چودھری کا کہنا ہے کہ جب تک میں پورا قرضہ ادا نہ کرسوں تک نہ تو میں اس گاؤں سے باہر جا سکتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی اور کام کر سکتا ہوں۔ شفیق صاحب نڈھال ہو رہے تھے۔ پلوشا کا خون کھول اٹھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابا؟ میں نے خود حساب کیا تھا، اماں کے آپریشن کے لیے آپ نے چودھری سے آج سے 10 سال پہلے صرف 1 لاکھ روپے لیا تھا۔ ہر سال آپ اپنی فصل کی آمدنی کا 90% چودھری کو دیتے ہیں۔ آخر ایسا کون سا سود ہے جو رقم ختم ہونے کی بجائے کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے؟ یہ تو سراسر ظلم ہے ابا۔ آپ مجھے لے کر جائیں چودھری کے پاس، میں خود ان سے بات کروں گی۔ اس کی بات پر شفیق صاحب ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں پلوشا، مجھ سے وعدہ کرو تم حویلی کبھی نہیں جاؤ گی۔ تم نہیں جانتی چودھری کیسا ہے، نہ جانے آج تک اس کی نگاہ تم پر کیسے نہیں پڑی۔ وہ ایک انتہائی عیاش آدمی ہے، میں جانتا ہوں وہ کبھی مجھے آزاد نہیں کرے گا۔ میرے تمام کاغذات اس کے پاس ہیں، یہاں تک کہ میرا شناختی کارڈ بھی۔ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ چودھری کے آدمی ہر وقت ہمارا پہرا دیتے ہیں۔ مجھے شاید مرتے دم تک کام کر کے چودھری کا قرض اتارنا پڑے گا، وہ نڈھال انداز میں کہہ رہے تھے۔ پلوشا کا وجود سلگنے لگا۔ یہ سراسر ظلم تھا، مگر وہ جانتی تھی اس گاؤں میں ایسا ظلم تو عام ہے۔ ہر گھر میں ایسی ہی کوئی کہانی تھی۔ وہ غریب مزارے تھے جن سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ گھر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور تھا جس نے کبھی چودھری سے قرض لیا، اور وہ معمولی قرض اب سود کی بدولت اتنا بڑھ چکا تھا کہ گھر کا ہر فرد چودھری کی زمینوں پر کام کرنے پر مجبور تھا۔ جن کی اپنی زمینیں تھیں وہ بھی اپنی زمین کا آدھے سے زیادہ حصہ چودھری کو دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا قرض ختم نہیں ہوتا تھا۔ شاید شفیق صاحب کی خوش قسمتی تھی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ نامعلوم یہ خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی۔ پلوشا نے بے بسی سے سوچا، مگر وہ اپنے باپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود جا کر چودھری سے بات کرے گی۔ وہ شہر جاتی تھی، اس نے دیکھ رکھا تھا کہ اس طرح کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ سو اگلے دن جب اسے پتا تھا کہ ابا جان اپنے کھیت پر جانوروں کی طرح کام کر رہے ہوں گے، تو وہ خاموشی سے اپنی سائیکل دوراتی حویلی چلی آئی تھی۔ اپنے چودھری سے کہو کہ شفیق کی بیٹی ملنے آئی ہے۔ وہ نڈر بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ کیا کہے گا چودھری؟ کتنا حساب کتاب یاد کر کے رکھا ہوگا اس نے؟ میں بھی سارا حساب یاد کر کے آئی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں ساری باتیں سوچ رہی تھی جو اس نے چودھری سے کہنی تھی۔ وہ سارا حساب کتاب، ساری رقم، سارے میتھس کیلکولیشن وہ بار بار ذہن میں دہرا رہی تھی۔ جب اسے ملازم نے آ کر کہا، چودھری صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اندر آ جائیں۔ ملازم نے بغور اس کو دیکھا تھا۔ پلوشا نے سیاہ چادر سے نقاب کر رکھا تھا جس سے اس کی سنہری آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ حویلی عالی شان تھی، ہاں غریبوں کے خون سے نچوڑی گئی رقم سے اپنے ٹھاٹ باٹ بنا رکھے تھے۔ چودھری کو نہ جانے ان لوگوں پر خوف کیوں نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی خیالوں میں گم تھی جب ایک بھاری آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیا بات ہے؟ کیوں بلایا مجھے؟
اس کی توقع کے برخلاف آواز انتہائی شائستہ تھی۔ وہ چونک کر مڑی اور ایک پل کے لیے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ توقع کر کے آئی تھی کہ حویلی کا چودھرے کوئی بڑی سی پگڑی والا، کڑکتے کاٹن کا شلوار قمیض پہنے بڑی بڑی مونچھوں والا شخص ہوگا، مگر وہاں تو ایسا کچھ نہ تھا۔ 32-33 سالہ ایک جوان آدمی کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں موت کی سی سختی تھی۔ حال بتا اس کے چہرے پر اشتیاق پھیلا ہوا تھا۔ یہ میرے بابا کے قرض کی ساری دستاویزات ہیں۔ ان کے مطابق ان کا قرض اتنا زیادہ تو نہیں کہ پچھلے کئی برسوں سے آپ وصولی کرتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی تک آپ مزید 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کریں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے ٹیبل پر رکھی تھی اور اسی دوران اس کا نقاب چہرے سے ہٹ گیا تھا۔ سامنے بیٹھے چودھری بابر الہی کی نگاہیں اس کے مرمری چہرے پر جم کر رہ گئی۔ کس کی بیٹی ہو تم؟ وہ بڑی مشکل سے بولا تھا۔ پلوشا کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کی ہتھیلیوں میں لرزش اترنے لگی تھی کہ سامنے بیٹھے چودھری کی نگاہیں اسے اپنے وجود کا ایکس رے کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں شفیق الدین کی بیٹی ہوں، وہ بامشکل بولی تھی۔ چودھری بابر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوہ اچھا، بتایا تھا مجھے ملازموں نے کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھا رہے، مگر پڑھائی اتنی طاقت دے دیتی ہے، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ اسی گہرے انداز میں بولا تھا۔ نگاہیں پلوشا پر جمی تھیں۔ پلوشا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ آپ مجھے رقم کا حساب کر کے بتائیں، مجھے یقین ہے آپ کے ملازمین سے کوئی غلط حساب کتاب ہوا ہے۔ میرے بابا کا قرض تو کب کا ادا ہو چکا ہے۔ آپ ان کی زمین آزاد کر دیں تاکہ اس زمین کو فروخت کر کے ہم لوگ شہر جا سکیں۔ وہ جلدی اپنی بات مکمل کر گئی تھی۔ وہ جلد اس حویلی سے نکل جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ چودھری بابر کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں بالکل، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ میرے ملازمین سے حساب کتاب میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ بھلا جب اتنا قیمتی مال شفیق الدین کے پاس موجود تھا تو زمین کے اس ٹکڑے کے پیچھے کیوں پڑے رہے وہ لوگ؟ مجھے اب تک بتایا کیوں نہیں تمہارے بارے میں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پلوشا کے اوسان خطا ہوئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے وجود سے مہنگے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ پلوشا کا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن تم بلا کی حسین ہو اور ہر حسین چیز پر میرا دل آ جاتا ہے، اور ایک بار میرا دل کسی چیز پر آ جائے تو میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا جو خود چل کر یہاں تک آ گئی ہو، ورنہ تمہارا وہ بڈھا باپ زندگی بھر بھی بیچ بوتا رہتا تب بھی مجھے 50 لاکھ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے حساب کے مطابق وہ اگلے 10 سالوں بعد مرنے والا ہے۔ زمین تو خود بخود میری ہو جائے گی۔ ہاں البتہ تم اپنا فیوچر محفوظ کر لو، مجھ سے شادی کر لو، رانی بنا کر رکھوں گا تمہیں۔ وہ ہلکا سا اس کے قریب جھکا تھا۔ پلوشا گھبرا کر پیچھے ہٹی، سیاہ چادر سر سے سرک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ دور ہٹ کر بات کریں۔ میں آپ سے اپنی زمین آزاد کروانے آئی ہوں، کوئی سودا کرنے نہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے۔ میں آپ کی غلام نہیں ہوں کہ جو آپ کہیں گے وہ مان لوں گی۔ اگر آپ نے میرے بابا کی زمین آزاد نہیں کی تو میں پولیس کے پاس جاؤں گی۔ وہ گھبرا کر نہ جانے کیا کیا بولتی چلی گئی۔ چودھری بابر نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ میں تمہیں خود ڈی ایس پی کا نمبر ملا کے دے دیتا ہوں، اس سے بات کر لو۔ بلکہ وہ آج شام میرے گھر کھانا کھانے کے لیے آنے والا ہے۔ تم اپنا فیصلہ سنا دو تو میں آج ہی نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ اسی کروفر سے کہتا ہوا دلچسپی سے اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ پلوشا کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ یہاں آ کر اس نے اپنی مصیبت میں دگنا اضافہ کر لیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ تیزی سے جانے کے لیے پلٹی تھی، مگر بیرونی دروازے کے پاس اچانک ہی گارڈز آ کر کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سب کا رخ اسی کی طرف تھا۔ اسے یکدم کسی گڑبڑ کا خیال آیا۔ میں زور زبردستی نہیں کرتا، میں نے کہا نا تم اپنی مرضی سے واپس آ جانا۔ جاؤ، جتنا زور لگا سکتی ہو لگا لو۔ 50 لاکھ روپے مجھے لا کر دے دو تو میں تمہارے باپ کی زمین آزاد کر دوں گا، ورنہ 1 ہفتے کے اندر واپس آ جانا۔ نہیں آئی تو کسی اور کے لائق نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اس کی آواز میں سنگینی اتر آئی تھی۔ پلوشا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ الٹے قدم تیزی کے ساتھ باہر کی سمت بھاگی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اسے باہر نکلنے سے کسی نے نہیں روکا تھا۔
وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے واپس اپنے گھر تک آئی تھی، جہاں شفیق صاحب نے ڈھال انداز میں چارپائی پر پڑے تھے۔ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ پلوشا کے لیے اس کی مصیبتوں میں اضافہ تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ پڑوس والے ارشد چچا کی مدد سے اس نے گاؤں میں ہی موجود ایک سرکاری اسپتال میں ابا کو داخل کروا دیا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے زندہ بچنا تھا یا نہیں، مگر پلوشا کو پتا تھا اس نے سخت گڑبڑ کر دی۔ وہ 50 لاکھ خود کو بیچ کر بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی، اور شفیق صاحب موت کے دہانے پر کھڑے تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر خوف کے مارے آنسو بھی اس کی آنکھوں سے روٹ چکے تھے۔ سرکاری اسپتال میں مریضوں کا ایک جم غفیر تھا۔ وہ گھومتے ہوئے سر کو تھامے باہر نکلی۔ ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کی پرچی پکڑائی تھی۔ دوائیاں خریدنے کے پیسے تک اس کے پاس نہیں تھے، اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ شفیق صاحب کو شہر کے کسی مہنگے اسپتال میں لے جانا چاہیے، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ چکراتے سر کو تھامے ہسپتال سے باہر نکلی تھی جب سامنے سے آتی سیاہ رنگ کی گاڑی سے بری طرح سے ٹکرائی۔ گاڑی سے نکل کر کوئی اس کے پاس آیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر جا گری تھی۔ ذرا دیکھ کر چلیں، اس زمین پر آپ کسی اور کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم لوگ بھی حقیر کیڑے مکوڑے نہیں، آپ جیسے انسان ہی ہیں، لیکن خدا نے یہ کھلونا کیا آپ کے ہاتھ میں دے دیا، آپ تو خود کو خدا ہی سمجھنے لگے ہیں۔ وہ یکدم پھٹ پڑی تھی۔ اندر سے ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس کے پاس آتے احسان خان زادہ نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو سنگ مرمر سے تراشا ہوا کوئی حسین وجود تھی، اور بس وہی ان کی پہلی ملاقات تھی۔ دیکھیے محترمہ، میں نے آپ کو ٹکر نہیں ماری، آپ خود میری گاڑی کے آگے آئی ہیں، وہ بیزاری سے کہتا ہوا اس کے سامنے آیا تھا۔ پلوشا نے ایک نفرت بھری نگاہ سامنے کھڑے اس شخص پر ڈالی، جس کے لباس اور گاڑی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ گاڑیوں کا ایک پورا قافلہ تھا۔ وہ کوئی بڑا سرکاری افسر تھا جو سرکاری اسپتال کے وزٹ پر آیا تھا۔ آئیے، آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں؟ احسان خان زادہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ پلوشا نے نفرت سے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے لیے اس دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں بچی۔ تم جیسے امیر زادوں نے جینے لائی چھوڑا ہی کہاں ہے؟ وہ زیر لب بربرائی تھی۔ ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں کہ کس نے پریشان کیا آپ کو؟ آپ کی بات نرم لہجے میں بولا تھا۔ پلوشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر لگ رہا تھا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی سبز تھی۔ ہو سکتا ہے یہ میری کسی کام آ جائے، ہو سکتا ہے چودھری کے ظلم سے وہ مجھے نجات دلوا دے۔ میرے بابا کو بچانے میں مدد کریں۔ 2 قدم چل کر اس کے قریب آئی تھی۔ پلیز میری مدد کریں، اس علاقے کا چودھری انسان ہی ظالم درندہ ہے۔ وہ زبردستی میرے بابا کی زمین ہڑپ کر چکا ہے اور اب اسے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اگر میں نے اسے 1 ہفتے کے اندر 50 لاکھ روپے نہ دیے تو وہ زبردستی مجھ سے شادی کر لے گا، اور شادی نہ بھی کی تو مجھے برباد کر دے گا۔ میرے بابا جان موت کے منہ میں جا پہنچے۔ میرے پاس ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، بلکہ میری تو ساری پرابلمس ہی پیسے سے شروع ہو کر پیسے پہ ختم ہوتی ہیں۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ وہ ایک دم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بے خیالی میں اسے خیال ہی نہ رہا تھا کہ وہ احسان خان زادہ کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ احسان خان زادہ نے خاموش نگاہ اس لڑکی پر ڈالی۔ اسے جی بھر کے بیزاری ہوئی تھی۔ ایسے کئی کیسز کو روزانہ دیکھتا تھا، روتے بسوٹتے ڈرامہ کرتے ہوئے لوگ، مگر نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ وہ ٹھٹک کر رکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سر، آپ کو اندر جانا چاہیے، میں نے کیمرہ سیٹ کر دیا ہے۔ پیچھے سے اس کے خاص ملازم نے اسے آواز دی تھی۔ احسان خان زادہ نے گہری سانس لی۔ لڑکی کو گاڑی کے اندر بٹھاؤ، فارغ ہوتی مجھے اس کی بات سننی ہے، اور اس کا باپ کہاں داخل ہے ذرا پتہ کرو۔ اس کا پلٹ کر ملازم کے پاس ہلکی آواز میں کہتے وہ ہسپتال کے اندر چلا گیا تھا۔ پلوشا نے حیرت سے اسے اندر جاتے دیکھا۔ بے حس لوگ صرف دوسروں کا تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ آپ اندر بیٹھ جائیے، سر نے آپ کو انتظار کرنے کا کہا ہے، وہ آپ سے واپس آ کر بات کریں گے۔ ہاتھ میں گن تھامے ایک ملازم کی بات پر وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے اسے کتنی دیر انتظار کرنا پڑا، مگر یہ انتظار اس کی مجبوری تھا۔ جب وہ اندر سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا، ٹیشو سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے
وہ تیز تیز ملازمین کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتے اس کی نظر پیچھے بیٹھی پروشا پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر شدید بیزاری پھیلی۔ اب آپ کا کیا مسئلہ ہے محترمہ؟ ذرا جلدی بتائیے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ پلوشا کو اپنا آپ ذلت کے گڑھے میں گرتا محسوس ہوا اور تبھی احسان خان زادہ کی جیب میں رکھا ہوا موبائل بجنے لگا۔ احسان خان زادہ نے جیب سے موبائل نکال پر اس پر نگاہ ڈالی۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر بے بسی لہرائی تھی۔ بی بی جان، آخر آپ کیوں مجھ پر رحم نہیں کھاتی؟ سارے مسئلے ایک طرف اور بی بی جان کو منانا ایک طرف، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتی اس نے فون کان سے لگایا اور دوسری جانب حسب توقع بی بی جان ہی موجود تھیں، جن کی چہکتی ہوئی آواز موبائل کے سپیکر سے نکل کر اس کے کان سے ٹکرا رہی تھی۔ دیکھو احسان، خبردار جو اس بار تم نے میری بات سے انکار کیا، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ اپنے سارے کام کاج چھوڑو اور سیدھا حویلی آ جاؤ۔ میں نے تمہارے لیے بہت پیاری معصوم سی لڑکی ڈھونڈی ہے۔ تمہیں زیادہ چالاک اور بحث کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں نا؟ یہ والی لڑکی تو ایسی ہے جیسے سمجھو اللہ میاں کی گائے، اس کے منہ میں تو گویا زبان ہی نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کو تو شادی کی تاریخ بھی دے دی ہے۔ تم کوئی بہانہ مت بنانا اور سیدھے طریقے سے میرے پاس آ جاؤ۔ 30 برس کے ہو رہے ہو تم، اب اس سے زیادہ کتنا عرصہ کنوارا رہنا ہے؟ اب تو تمہارے سر کے بال بھی سفید ہونے لگے ہیں۔ بی بی جان نے بولنا شروع کیا تو پھر وہ چپ بھی نہ ہوئی۔ احسان خان زادہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، بی بی جان کی باتیں وہ کئی دفعہ پہلے بھی سن چکا تھا اور ہر دفعہ اس کا جواب ایک ہی ہوتا تھا۔ بی بی جان، میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ فی الحال میں جمیلوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، میرے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں اور آپ کو شادی کی پڑی۔ کہاں سنبھالوں گا میں بیوی اور بیوی کے چونچلے، اور پھر اس کے بعد بچے؟ وہ بے اختیار جھنجلا اٹھا تھا۔ پیچھے بیٹھی پروشا نے ایک تلخ نظر اس پر ڈالی۔ وہ یہاں اپنا مسئلہ لے کر آئی تھی اور یہاں تو شخص کے اپنے ہی مسئلے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کال کی دوسری جانب موجود بی بی جان سخت خفا ہوں۔ بس کر دو بھائی، بیوی اور بیوی کے چونچلے کوئی مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو زندگی کی رونقیں ہوتی ہیں۔ بس میں تمہارا کوئی انکار نہیں سن رہی، مجھے جلدی بتاؤ تم کس وقت حویلی آؤ گے؟ بی بی جان کی آواز میں دو ٹوک اعلان تھا۔ احسان نے گہری سانس لی۔ آپ پلیز پہلے میرا مسئلہ حل کر دیں، پیچھے سے باریک نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ احسان نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پلوشا کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی اس کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ بی بی جان فون پر مسلسل اسے آنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بی بی جان کی ضد پچھلے 5 سال سے جاری ہے اور آنے والے ہر لمحے میں یہ ضد بڑھتی ہی جانی تھی۔ اسے جان چھڑانے کا بس ایک ہی طریقہ تھا۔ پلوشا کو دیکھتی اس کے دماغ میں آئیڈیا آ چکا تھا۔ گہری سانس لے کر آگے کی طرف مڑتے ہوئے اس نے بی بی جان سے کہا، بی بی جان آپ فکر مت کریں، میری شادی کے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دیں۔ میں شادی کر چکا ہوں، بلکہ میں نے ایک بہت اچھی، نیک اور خوبصورت لڑکی سے آج ہی نکاح کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی تصویریں بھیج دوں گا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور فی الحال میرا حویلی آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ مطمئن انداز میں دھڑلے سے جھوٹ بولتا چلا گیا۔ دوسری جانب بی بی جان کو شدید صدمہ لگا تھا۔ یہ کیا کیا؟ نکاح کر لیا؟ کس سے نکاح کیا؟ مجھے بتایا تک نہیں۔ ماں باپ زندہ نہیں ہے تمہارے تو میں تو ہوں نا، مجھے بھی پرایا کر دیا، انہوں نے انتہائی غصے اور خفگی سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ یہی احسان خان زادہ چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا وہ زیادہ دن اس سے ناراض نہیں رہ سکتی، لیکن آخر کار جب فون کریں گی تو اس کی شادی کا بوجھ ان کے سر سے اتر چکا ہوگا۔ احسان خان زادہ نے گاڑی روکی تھی۔ پلوشا چونک گئی۔ ہم کہاں آئے ہیں؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ آخر آپ میرے مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ مجھے یا تو رقم دیں یا پھر مجھے اور میرے والد کو اس چودھری کے ظلم سے نجات دلائیں۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ یہ شخص وہاں تو کچھ بولتا تھا نہ کوئی مدد کا وعدہ کرتا تھا، بس خاموشی سے کسی بت کی طرح گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اب اس بڑی سی سفید بلڈنگ کے سامنے چلا آیا تھا۔ نیچے اتریے، ہمارے نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کے آرام سے نیچے اتر گیا تھا، مگر اس کی بات نے سماعتوں پر بم پھوڑا۔ نکاح؟ ہمارا نکاح؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ غصے سے بولتی نیچے اتری تھی۔ سیاہ چادر سر سے ڈھلک کر شانوں پر پھیل گئی۔
اس کے چمکیلے ریشمی بال نمایاں ہو گئے۔ احسان خانزادہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر بمشکل اپنی نگاہ پلٹائی۔ وہ کمال کی حسین لڑکی تھی۔ چودھری بابر اس پر بلا وجہ اپنا دل نہیں ہارا تھا، اب اسے سمجھ آ رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، تم نے مجھ سے مدد مانگی اور میرے پاس مدد کرنے کا واحد یہی ایک طریقہ ہے۔ زیادہ لمبے چوڑے سوال جواب میں نہیں کرتا، تم مجھ سے نکاح کرو۔ جب تم میری بیوی بن جاؤ گی تو چودھری بابر خود بخود تمہارے پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، مگر یہ نکاح صرف کاغذات کی حد تک محدود ہوگا۔ میں تمہیں اس کے بدلے 50 لاکھ روپے دوں گا۔ تم یہ 50 لاکھ اپنی فیملی کو دے دینا، زمین آزاد کروانا یا جو مرضی کرنا۔ کچھ عرصہ میرے گھر میں میری منقوہ کی حیثیت سے رہنا تاکہ تمہاری عزت اور جان دونوں بچ جائیں، اور پھر میں اپنے خاندان والوں کو تم سے ملواؤں گا جو شادی کے لیے میرے پیچھے پڑے ہیں۔ تم ایک دفعہ انہیں بتا دینا کہ تم میری بیوی ہو اور بس بات ختم۔ وہ میری جان چھوڑ دیں گے اور میں تمہاری، اور فائنلی تم بھی میرا پیچھا چھوڑ دینا۔ اس نے جیسے سارا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ پلوشا نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا جو اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر سارا فیصلہ خود ہی کر گیا تھا۔ اب اندر چلو یا یہیں کھڑی رہو گی؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ وہ یکدم جھنجھلا کر پلٹا تھا۔ پلوشا نے گہری سانس لی۔ اگرچہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ قابل تسلیم تو نہیں تھا، لیکن وہ 50 لاکھ روپے کے عوض کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس کی شرط اتنی بری بھی نہیں تھی۔ وہ صرف کانٹریکٹ میرج کا کہہ رہا تھا، مگر نکاح؟ پلوشا نے بے اختیار اپنے لب کاٹے۔ نکاح ایک بڑی چیز تھی۔ فی الحال اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ گاؤں واپس پلٹنے اور چودھری بابر کے ظلم کا شکار ہونے سے بہتر یہی تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر لیتی، آر یا پار، جو اس کی قسمت پر لکھا ہے۔ گہری سانس لے کر قدم اس کے ساتھ آگے بڑھا دیے تھے۔ وہ ایک سرکاری عمارت تھی جہاں اس نے فون کر کے نکاح خواہ اور اپنے دوستوں کو بلا لیا تھا۔ چند لوگوں کی موجودگی میں انتہائی سادگی سے اس کا نکاح احسان خانزادہ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میری رقم؟ نکاح کے فوراً بعد ہی اس نے گھونگھٹ کے طور پر اڑی ہوئی چادر کو پیچھے جھٹکا تھا۔ مولوی اور گواہان کمرے سے جا چکے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھا موبائل میں کوئی میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کی بات پر ایک دم چونک کر اس کی سمت دیکھنے لگا۔ ہاں بالکل، گھر چل کر تمہارے پیسے لیتے ہیں۔ نہیں، مجھے ابھی پیسے چاہیے۔ میں واپس جاؤں گی اپنے بابا کے علاج کے لیے۔ انہیں سرکاری اسپتال سے نکال کر مجھے کسی اور اسپتال میں شفٹ کرنا ہے۔ وہ جلدی جلدی بولتی یکدم پریشان ہو کر اٹھی تھی۔ احسان خانزادہ نے موبائل واپس جیب میں ڈال کر نظر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ تم شکل سے تو اتنی بے وقوف نہیں لگتی۔ تمہارے گاؤں کا وہ چودھری ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑا ہے اور تم واپس اسی گاؤں میں جانا چاہتی ہو۔ رہی بات تمہارے بابا کی، تو وہ سرکاری اسپتال میں نہیں ہے۔ میرے آدمیوں نے وہاں چیک کر لیا، اور فی الحال وہ جہاں بھی ہیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اس لیے خاموشی سے اٹھو اور چلو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پلوشا کی آنکھ حیرت سے پھیلی۔ کیا اس نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا تھا؟ کیا ہے یہ سب؟ کیا آپ نے مجھے جھوٹ بول کر اپنے نکاح میں لیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ کہیں فروخت کریں گے مجھے؟ آج کل سارے مرد بھیڑیے جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ احسان خانزادہ بیزار نظر اس پر ڈالی۔ بی بی، میرے سامنے یہ ڈرامہ مت کرو۔ اس وقت میں شدید غصے میں ہوں اور مجھے کئی کام نمٹانے ہیں۔ ڈھونڈ لیں گے تمہارے باپ کو۔ فی الحال وہ سرکاری اسپتال میں نہیں ہے، اور چلو یہاں سے۔ آج کے بعد میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ وہ یکدم سخت لہجے میں بولا تھا۔ اسے بازو سے دبوچ کر اسی عمارت سے باہر لے آیا تھا۔ پلوشا کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ یہ شخص اسے چودھری بابر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا، لیکن اپنے ہاتھوں سے اس نے خود کو اس شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ اب وہ جا کر بھی اپنی جان چھڑا نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنی شاندار کوٹھی میں لے آیا۔ ڈرائیور نے حیرت سے اسے ایک لڑکی کے ساتھ آتے دیکھا تھا۔ پلوشا کو اکیلا کر کے اس نے گھر کے اندر داخل کیا اور پلٹ کر چوکیدار سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ لڑکی گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، میری غیر موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں۔ پلوشا اس کی بات پر ساکت اٹھی تھی۔ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ میں آپ کی خیر کی گئی غلام نہیں ہوں۔ میں نہیں مانتی اس ایسی کانٹریکٹ میرج کو۔ جا رہی ہوں میں۔ وہ تیزی کے ساتھ پلٹی تھی، مگر اس بار بھی انتہائی اطمینان سے احسان خانزادہ نے اس کا بازو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر لے آیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، خاموشی سے اس کمرے میں رہو۔ تم نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا،
تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، بھروسہ رکھو۔ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ اسے انگلی اٹھا کر غور سے دیکھتا پلٹ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ پلوشا نے ٹھک سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ اس نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا، مگر پلوشا جانتی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ گیا اس میں 100% سچائی ہے۔ اگر وہ یہاں سے باہر نکلتی تو یقیناً وہ اس کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا۔ اس کی آنکھوں میں پلوشا کے لیے کوئی رحم نہیں تھا، کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے بیٹھ کے کنارے ٹک کر اپنے ناخن چننے لگی تھی۔ اپنے اور اپنے باپ کو محفوظ کرنے کی کوشش میں وہ ایک گہری جہنم میں جا گری تھی، جہاں سے نکلنا فی الحال اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ شاور لے کر اپنے بیڈ پر لیٹے احسان خان زادہ کی نگاہوں میں پرویشا کا چہرہ لہرایا تھا، اس کی التجائیں، اس کی آنکھوں میں موجود آنسو۔ احسان خان زادہ نے اپنا سر جھٹکا۔ بے وقوف لڑکی، نہیں جانتی کہ آج اس نے کتنی بڑی مصیبت مول لے لی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر لہرایا جب اس نے پلوشا کی جانب نکاح کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ایک عام سی لڑکی ہے، اسے نکاح کر کے وہ اپنے گھر لے جائے گا، بی بی جان کو اسے ملوا دے گا اور 50 لاکھ روپے لڑکی کو دے دے گا تاکہ اپنی زمین آزاد کروا لے اور اپنے باپ کا علاج کروا سکے۔ مگر کھیل اتنا سادہ نہیں تھا۔ وہ بھی کمرے کے اندر ہی تھا، مولوی نکاح پڑھا کر جا چکا تھا اور وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے کہ اس کے موبائل پر اس سے میسج موصول ہوا۔ سر، لڑکی کو لینے کے لیے چودھری کے آدمی پوری عمارت کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ یہ چودھری ہماری توقع سے کئی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ لڑکی کو کسی صورت ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ یہ اس کے خاص آدمی کا میسج تھا۔ احسان خان زادہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ لڑکی جسے لینے کے لیے وہ چودھری بےتاب ہو رہا تھا اب اس کی منقوہ تھی۔ پہلے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، موبائل پر اپنے خاص آدمی کو مخصوص ہدایات دیتے وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اسے پتا تھا پلوشا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، وہ اسے دھوکے باز سمجھے گی، مگر فی الحال وہ کیا سمجھتی اور کیا نہیں، احسان خان زادہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اسے بچانا چاہتا تھا کہ اپنے وعدہ پورا کر سکے، مگر چودھری کے تعلقات بڑے لوگوں کے ساتھ تھے اور وہ انتہائی ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ احسان خان زادہ کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ پلوشا کو صرف گھر تک محصور کر دیتا۔ اس کے گھر میں وہ محفوظ تھی اور گھر سے باہر نکلتے اس کے ساتھ کیا ہوتا یہ بات وہ خود بھی جانتا تھا۔ مگر آج جب وہ اپنے آفس میں تھا اسے اپنے خاص آدمی کی کال موصول ہوئی۔ سر، پلوشا میڈم ولید کے ساتھ گھر سے باہر نکلی ہیں اور ایک سیاہ رنگ کی گاڑی مسلسل ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس گاڑی میں چودھری کے آدمی ہیں۔ وہ یکدم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا اس پر نگاہ رکھو، اسے گھر سے باہر مت نکلنے دینا۔ آخر وہ نکلی کیسے؟ وہ تیزی سے اپنے آفس سے باہر نکلا تھا اور کس طرح وہ اس روز پلوشا اور ولید کو بیچ روڈ سے واپس لایا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ چودھری کے کئی آدمی آس پاس موجود تھے۔ اگر تو وہ چاہتے تو پلوشا کو اس کے سامنے گولی مار کے جاتے اور اگر مارتے نہ بھی تو اسے زندگی بھر کے لیے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑتے۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گھر واپس لے آیا تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کا کوئی اختیار نہ تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، وہ دل جو ہر بار پلوشا کو دیکھنے کے بعد زور سے دھڑک اٹھتا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی محبت میں گم ہو رہا تھا، مگر یہ محبت اتنی منہ زور نہ تھی کہ اب اپنے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا۔ وہ آزاد ہونا چاہتی ہے تو میں اسے ضرور یہاں سے بھیج دوں گا۔ بیڈ کی پشت سے سر ٹکاتے اس نے پرسکون انداز میں سامنے دیوار پر نظریں جما دی تھیں۔ رات کا آخری پہر تھا جب اسے اپنے موبائل پر چودھری بابر کی کال موصول ہوئی۔ میری لڑکی کو میری آنکھوں کے سامنے سے نکال کر لے گیا تو میں جانتا ہوں تمہاری بڑی پہنچ ہے اور تم بڑے طاقتور آدمی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، چودھری بابر اگر کسی چیز کو پسند کر لے تو اسے یوں کسی اور کے پاس جانے نہیں دیتا۔ احسان نے گہری سانس لیتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ ایسی دھمکی آمیز کالز وہ دن میں کئی مرتبہ ریسیو کرتا تھا اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ چودھری کا سدباب کر دیتا۔ اس کے اور پلوشا کے رشتے کا کیا بننا تھا یہ بات فی الحال وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پلوشا خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس رات کو گزرے کئی دن گزر چکے تھے۔ اب تک اسے یقین ہو گیا تھا کہ شفیق صاحب کی موت واقع ہو چکی تھی۔
وہ بے خیالی میں ہی ان کی موت پر آنسو بہا کر خاموش ہو گئی تھی۔ جینے کے لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ظالم شخص کی قید سے نہیں نکل سکتی تھی، یہ بات تو طے تھی، مگر وہ اس میں چونکی جب ملازمہ نے آ کر اسے بتایا آپ نیچے آ جائیں، آپ کو احسان صاحب بلا رہے ہیں، وہ یکدم حیران ہو اٹھی تھی۔ کپڑے پرانے اور ملگچے سے ہو رہے تھے تو وہ کپڑے تبدیل کر کے نیچے چلی آئی۔ لاؤنج میں بیٹھے احسان خان زادہ نے اسے نیچے آتے دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ سادگی میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مسلسل رونے کے باعث آنکھیں ہلکی سی متورم تھیں اور ناک گلابی ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، وہ اسے کہتا ہوا باہر کی سمت نکل گیا تھا۔ پروشا کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ باہر نکلنے سے منع کرتا ہے اور خود ہی باہر لے کر جا رہا ہے۔ شاید میری موت کا فیصلہ کر لیا ہے اس نے۔ تھکے تھکے انداز میں وہ قدم اٹھاتی باہر نکل آئی، جہاں وہ اپنی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹھو، اس نے اپنے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ دونوں خاموش رہے۔ پورے سفر کے دوران پروشا ایک سائڈ سے باہر جھانکتی رہی۔ یہ عورتوں کی حص ہی تھی جب گاڑی ایک پرائیویٹ اسپتال کے سامنے رکی۔ جاؤ، تمہارے بابا جان تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ گاڑی سے نیچے اتر کر نرمی سے بولا تھا۔ پروشا کی آنکھیں پہلے بے یقینی سے پھیلی اور پھر جب کر ان پر آنسو بھرنے لگے۔ میرے بابا جان، وہ زندہ ہیں؟ وہ بے اختیار بول اٹھی تھی۔ احسان خان زادہ نے آہستگی سے سر ہلایا۔ میں وعدے کا پابند تھا۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے بابا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا تو پھر تمہیں میری بات کا اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ نہ صرف وہ زندہ ہیں بلکہ ان کا آپریشن بھی ہو چکا ہے۔ سارا علاج اسی اسپتال میں ہوا ہے۔ جس روز میرا تم سے نکاح ہوا، میرے آدمیوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ چودھری کے آدمی تمہارے باپ کو مارنے کے لیے سرکاری اسپتال کے باہر موجود ہیں۔ میرے آدمیوں نے بڑی مشکل سے وہاں سے نکال کر اس اسپتال تک لائے تھے، لیکن تمہیں تو لگتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ میں ایک ظالم شخص ہوں جس نے صرف دھوکے سے تم سے نکاح کیا ہے نا؟ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ پلوشا بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اندر آ جاؤ۔ وہ آگے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ پروشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کی بار اس نے سختی سے پروشا کا بازو نہیں جکڑا تھا، بلکہ خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ایک پرائیویٹ کمرے کے سامنے جا کر رکا اور دروازہ کھلتے ہی پلوشا کو اس کی ہر بات کا یقین آ گیا۔ شفیق صاحب سامنے موجود تھے۔ وہ مسکرا رہے تھے اور ان کے پاس ایک ڈاکٹر ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ پلوشا کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ وہ ایک دم دوڑتی ان سے جا کر لپٹ گئی تھی۔ شفیق صاحب نے جب اپنی بیٹی کو اتنے عرصے بعد دیکھا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں بابا جان؟ وہ ان کے دونوں ہاتھوں میں پوچھ رہی تھی۔ شفیق صاحب نے سر ہلایا۔ جب تم میرے لیے اتنا سب کچھ کرو گی تو میں ٹھیک ہی ہوں گا نا؟ مجھے تمہاری سہیلی کے بھائی نے بتایا کہ کس طرح تم نے میرے علاج کے لیے اپیل کی تھی، جو منظور ہو گئی، اور اب سرکاری خرچے پر میرا علاج ہو رہا ہے۔ مجھے بس تمہاری فکر تھی، مگر تمہاری سہیلی کا بھائی ہمیشہ آ کر بتاتا تھا کہ تم بالکل ٹھیک ہو، ہاسٹل میں رہ رہی ہو، اور آج تو تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے کہہ رہے تھے۔ پلوشا نے پلٹ کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ یوں لاتعلق بنا ہوا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ پلوشا کے دل میں ڈھیروں سکون اترنے لگا تھا۔ اس نے اپنے وعدے کا ایک حصہ پورا کر دیا تھا۔ شفیق صاحب کو مل کر وہ بہت خوش تھیں۔ میں اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اب مجھے گھر واپس جانا چاہیے۔ زیادہ عرصہ کام نہ کیا تو چودھری یقیناً ناراض ہو جائے گا۔ پلوشا نے چون کر اپنے بات کے سمت دیکھا۔ وہ کسی بات سے واقف نہ تھے۔ وہ آہستگی سے سر ہلاتی ان کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہو رہے تھے، شاید ان کے معائنے کا وقت تھا۔ میں بھی رہوں گی بابا جان، تب تک آپ کو چھٹی بھی مل جائے گی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتی انہیں دلاسا دے کر باہر نکل آئی تھی، جہاں وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے پاس آتا اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چیک اس کی سمت بڑھایا تھا۔ یہ لو، یہ تمہارے 50 لاکھ روپے۔ میں نے اپنے دونوں وعدے پورے کیے ہیں۔ تمہاری زمین چودھری کے قبضے میں آزاد کروا چکا ہوں، بلکہ میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ چودھری بابر تو اس وقت ایک مسنگ پرسن بن چکا ہے۔
اس کا ظلم اور کروفر کی داستانیں ہر جگہ عام تھیں، مگر کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ تھی۔ لیکن وہ شخص جس نے میری بیوی کو پریشان کیا، میں اسے بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میری پہنچ اتنی تو ہے ہی کہ میں اسے انتہائی آسانی سے ایجنسی کے ہاتھوں اٹھوا سکتا تھا، اور میں نے اٹھوا لیا۔ تمہارا گاؤں اب آزاد ہے۔ چودھری کا ایک بیٹا ہے، لیکن وہ صرف 12 سال کا ہے، اس لیے فی الحال کوئی ظلم کرنے کے لیے زندہ نہیں بچا۔ تم چاہو تو اپنے بابا کو لے کر واپس گاؤں جا سکتی ہو، اور چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتی ہو، میری بیوی کی حیثیت سے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جیسے اپنا دل کھول کر پلوشا کے سامنے رکھ دیا تھا۔ پلوشا نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ مسیحا تھا اور اسے اپنا دشمن مانتی رہی۔ اس نے کتنی آسانی سے اس کے سارے درد چن لیے تھے۔ چودھری بابر، جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف تھا، اس نے کتنی آسانی سے اسے اس کی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ وہ سارے درد، وہ سارے دکھ جو اسے بے چین کرتے تھے، وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ اچانک ہی اسے زور کا چکر آیا۔ احسان نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ فکر مند ہوا۔ اس نے بامشکل اپنا سر ہلایا۔ جو بات وہ جانتی تھی اب احسان کو بتانے کا وقت آ چکا تھا۔ جی، میں پریگننٹ ہوں، وہ لب کانپتے ہوئے بامشکل بولی تھی۔ اس کے چہرے پر سرخی پھیل رہی تھی۔ احسان خان زادہ نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ کیا ہو تم؟ وہ بہت مشکل سے بولا تھا، جیسے اسے اس بات کا یقین ہی نہ ہو۔ پلوشا نے خفگی سے سر اٹھایا۔ پریگننٹ کا مطلب نہیں پتا؟ کسی ڈاکٹر سے تصدیق کروا لیں، وہ یکدم خفگی سے بولی تھی۔ احسان خان زادہ کو اپنی خوشی چھپانا مشکل ہوا۔ او مائی گاڈ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خبر اتنی خوشی دے گی۔ مجھے تو لگتا تھا بیوی، نکاح، بچے یہ رشتے پاؤں کی بیڑیاں ہوتے ہیں، لیکن آج سچ میں اس خبر نے مجھے اتنی خوشی دی ہے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی ہر کوشش ان مقدس رشتوں کے سامنے ہیچ ہے۔ اچانک اس کا مسکراتا چہرہ مان پڑا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ پلوشا نے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ میں شادی کو قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ میں اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یہ اقرار دونوں کے لیے خوشیوں کا پیغام تھا۔ احسان خان زادہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تو پھر آؤ، تمہارے بابا کو ساری سچائی بتا دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے اندر کی سمت بڑھ گئے تھے۔